خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و رحمت، اس کا کرم کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حقیقی غلامی عطا فرمائی۔ اس آزادی کو اللہ رب العزت کی نعمت غیر مترقبہ سمجھنا چاہیے۔ یہ اس کا بہت بڑا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے اور اس کے نیک بندوں کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ جس شخص نے غلامی کی صعوبتیں اور مشقتیں برداشت نہ کی ہوں وہ کبھی بھی آزادی کے مفہوم کو نہیں جان سکتا۔ اسی طرح جو حریت ہے اور آزادی وطن ہے اور آزاد مملکت کا قیام ہے، اس کی قدر و منزلت بھی وہی لوگ جان سکتے ہیں جن کے بزرگوں نے یہ قربانیاں دی ہیں اور جن کے خاندانوں نے یہ تمام مصائب و آلام کا سامنا کیا ہے۔ بدقسمتی سے آج پاکستان میں بسنے والے لوگوں کی اکثریت اس احساس سے ہی محروم ہے کہ اس ملک کی بنیادوں میں جو اتنے شہداء کا خون ہے اور اتنی قربانیاں ہیں، ہماری نظر میں تو تقریباً وہ رائے گاں چلی گئیں، اس لیے کہ نہ تو یہاں نظریہ پاکستان نظر آتا ہے اور نہ ہی یہاں نظریہ اسلام نظر آتا ہے۔ اگر آپ سب کانٹیننٹ کی تاریخ دیکھیں تو سب سے پہلی شخصیت جس نے دو قومی نظریہ پیش کیا ہے وہ برصغیر میں حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ کی ذات گرامی ہیں۔ پھر ان کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ کی ذات گرامی ہیں جنہوں نے یہ نظریہ پیش کیا ہے۔ ازاں بعد پھر دیگر لوگوں نے اپنی اپنی بساط کے مطابق اس پر کوششیں کی ہیں اور لوگوں تک اپنا پیغام پہنچایا ہے۔ علامہ اقبال کا خطبہ الہٰ جو 1930 کا ہے، ان کے اقتباسات کی روشنی میں یہ بات سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا کہ اس مملکت کے قیام کا جو مقصد اولین تھا وہ یہ تھا کہ ایسی جگہ ہمیں میسر آئے، ایسا علاقہ مل سکے کہ جہاں ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ آج ہم چاروں اطراف میں نظر دوڑا کر دیکھیں تو اس طرح کا کوئی مقصد نہ تو حکمرانوں کے پیش نظر ہے نہ ہی عوام کے پیش نظر ہے۔ ہم تو اپنے دور کے ذمہ دار ہیں کہ جو ہمارے دور میں ہوتا ہے ہمیں تو اس بارے میں سوچنا ہے۔ ماضی میں کیا ہوتا رہا اس کے بارے میں تو ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، لیکن ہم اپنے عہد میں بسنے والے نوجوانوں کو، بچوں کو اور جو بزرگ ہیں انہیں اس بات کا احساس دلائیں کہ یہ اللہ رب العزت کی جو نعمت ہے پاکستان، اس کی قدر کریں۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس حقیقت کا سامنا کریں کہ یہ باجے بجانے سے، شور و غل کرنے سے، پہیا اٹھا کر چلنے سے، رنگ برنگے کپڑے پہن کر یا منہ پر اگر آپ جھنڈا بنا لیں گے، یہ خوشی اور محبت کی باتیں تو ہو سکتی ہیں، شور و غل کر کے ہم اللہ گلہ کر لیتے ہیں، لیکن اس سب سے ہمارے جو مقاصد ہیں وہ عظیم مقاصد جن کی وجہ سے یہ ملک بنا تھا، وہ سب مقاصد ہم حاصل نہیں کر پائے۔ تو وطن عزیز میں رہنے والے مسلمانوں کو باشعور ہونا چاہیے اور آزادی کے مفہوم کو سمجھنا چاہیے، اس بات کو جان لینا چاہیے کہ آزادی اس چیز کا نام تھا کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے جو اختیارات دیے ہیں، جو عزت دی ہے، جو مقام و مرتبہ دیا ہے، اس کے اندر رہ کر ہم اللہ کے دین کی بات کریں اور اپنی ذات پر اور اپنے گرد و پیش میں دین اسلام کا نفاذ کریں۔ دین اسلام کے نفاذ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ داڑھی رکھ لیں اور نماز پڑھیں، صرف یہ تعبیر نہیں ہے اس کی، یہ غلط تعبیر ہے اسلام کی۔ صحیح تعبیر یہ ہے کہ داڑھی بھی رکھیں، لوگ ٹوپیاں بھی بے شک پہنیں، ایک مذہبی گیٹ اپ بنائیں، لیکن ان کی سیرت، ان کا کردار بھی اسلام کے مطابق ہو۔ دیکھیں نا، ایک شخص جس نے داڑھی نہیں رکھی چہرے پر، یا وہ مسجد میں آ کر باقاعدہ امامت نہیں کرتا، یا کسی منصب طریقت پر وہ فائز نہیں ہے، لیکن وہ لوگوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا، لوگوں کے ساتھ خیانت نہیں کرتا، کسی کے ساتھ بدعہدی نہیں کرتا، تو وہ سمجھ لیں کہ ان تمام داڑھی والے دھوکہ بازوں سے وہ بہتر ہے۔ اس لیے 14 اگست بھاگ دوڑ کا نام نہیں ہے، 14 اگست غور و فکر کا نام ہے۔ کئی لاکھ شہداء جنہوں نے اس وطن عزیز کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، ماؤں نے اپنے جگر پاروں کو اپنے ہاتھوں سے قربان کر دیا، کتنی خواتین کی عصمت دری ہوئی، ہزاروں لاکھوں لوگ جنہوں نے اپنی جائیداد، اپنا مال مویشی، ہر چیز وہاں چھوڑ دی، صرف اس لیے
کہ ہم کہیں سکھ کا سانس لے سکیں۔ تو خدا کے لیے ایک تو قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیجئے، اور دوسرا سب سے بڑا قانون اللہ کا قرآن ہے، اپنے آپ کو اس قرآن کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پابند سمجھیے، اور جو اسوہ حسنہ سے ہمیں روشنی مل رہی ہے اس روشنی سے اپنی زندگی کو بہتر کیجیے۔